بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ کو ناول پسند آ رہا ہے تو پلیز لائک ضرور کر دیا کیجیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کیا کیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وہ حیرت سے آغا جی کی طرف پلٹا، آنکھوں میں بے یقینی واضح تھی۔ نوید صاحب ہونٹ بھینچے کبھی باپ کو دیکھتے تو کبھی بھتیجے کو۔ آغا جی کے الفاظ سے اس کے بڑھتے قدم سانکھ کر گئے۔ نوید، سنا نہیں تم نے میں نے کیا کہا ہے؟ آغا جی پھنکارے تھے۔ خاموش کھڑے نوید پر، جبکہ باقی سب اذلان کی طرف آنکھیں پھاڑے آغا جی کو دیکھ رہے تھے۔ زرگل نے پریشانی سے قیام کو دیکھا، جو ہونٹ دانتوں میں لیے اذلان بخت کو دیکھ رہا تھا۔ آغا جی، وہ درد سے چلا بھی نہ سکا۔ تمہارا دل ہے طلاق کا داغ لگوا لو تاکہ بعد میں کوئی رشتہ نہ آئے۔ بہت خوب بچوں، بہت خوب۔ میں نہیں مانوں گی۔ اس کھڑوس سے کسی اور کا نکاح کر دیں تاکہ میری بھی جان چھوٹے۔ غصے سے سر جھٹکتی ہوئی وہ بولی، آغا جی آپ کا نکاح اس شہباز یا مولوی سے کروا دیں گے؟ سوچ لیں، وہ شہباز اچھا انسان نہیں ہے، اور مولوی کو دیکھیں کیسے شرما شرما کر آپ کو دیکھ لیتا ہے۔ ہنی اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیتا ہوا بولا۔ وہ پرسوچ نظروں سے مولوی کو دیکھنے لگی، پھر تھوڑی دور بیٹھے اذلان بخت کو، جو سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر طنزیہ تاثرات بہت واضح تھے۔ اس چپکو مولوی سے تو یہی بہتر ہے۔ کوئی نہیں، مجھے کون سا کوئی زیادہ عرصہ برداشت کر سکتا ہے؟ وہ پرسوچ انداز میں بڑبڑائی تھی۔ مجھے منظور ہے نکاح۔ مولوی صاحب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اذلان بخت سے پڑھوائیں نکاح؟ مولوی صاحب جی، وہ ایک ایک لفظ چبا کر کہتی، شان سے چلتی اذلان بخت کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ حنان گہری سانس لیتا، ہلکی مسکان سے مسکراتا ہوا اپنی بہن کے پاس آ بیٹھا تھا۔ مولوی صاحب نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا۔ مولوی جی، میں نے کہا اذلان بخت سے نکاح پڑھوائیں، آپ شوق میں چلے گئے۔ ایسی کیا انہونی بات کہہ دی ہے میں نے؟ مولوی کو ٹکر ٹکر اپنی طرف دیکھ وہ بھنا کر بولی تھی، جس پر مولوی جی بھوکلاتے ہوئے نکاح کا رجسٹر کھول گئے۔ پہلی بار تو مولوی جی کو کوئی لڑکی پسند آئی تھی۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے نکاح کے الفاظ دہرانے لگے۔ زرغون بنت اعظم آپ کو سکہ راج الوقت 1 کروڑ حق مہر اذلان بخت ولد خاقان لاشاری کے نکاح میں دیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی دھیمی آواز پر وہ سر پر کھڑے سب افراد کو دیکھے گئی۔ اب اس کے چہرے کی طرف آنکھیں تک نہیں جھپک رہے تھے۔ اذلان بخت سر جھکائے بیٹھا تھا، جیسے جو ہو رہا ہو وہ اس کے شعور سے دور ہو۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ پہ گئی ٹھنڈ۔ ایک ہی سانس میں بولتی وہ آغا جی کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اذلان نکاح کے کلمات پڑھتے ہی وہاں سے اٹھ کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے آغا جی آوازیں لگاتے رہ گئے تھے، لیکن وہ نہ رکا تھا۔ رقیہ بیگم تو اس کی پیشانی چوم چوم کر نہیں تھک رہی تھی، جبکہ وہ منہ بسورے بیٹھی تھی۔ زرگل، مالا ہما سب اس کے ساتھ بیٹھ کر تصویریں کھنچوا رہی تھی۔ شاذم اور ارسلان بھی کونے سے نکل کر اسٹیج پر چڑھ آئے تھے۔ وہ دونوں آغا جی کے جانے کے بعد اسٹیج پر ہی لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، ہنس ہنس کے، جبکہ کہکہے آسمان کو چھو رہے تھے۔ انہیں دیکھا دیکھی سبھی اب کھل کر ہنس رہے تھے۔ آخر ایسی سچویشن کہاں دیکھی تھی انہوں نے؟ ایک انوکھی شادی تھی۔ زرغون کو بخت مینشن چھوڑ آؤ، آغا جی اچانک ہی آتے رقیہ بیگم اور شہنازیں بولے تھے۔ ہیں، میں نہیں جاؤں گی اس کے گھر میں، اپنے باپ دادا کے گھر رہوں گی میں تو وہاں کسی صورت نہیں جاؤں گی۔ جائیں، جو کرنا ہی کر لیں۔ وہ صوفے سے کھڑی ہوتی چلا کر بولی، جس پر پھر سے سب اسے سنجیدگی سے دیکھنے لگے۔ بیٹا ادھر آئیں، میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔ آغا جی اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں بولے۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھتی رہی۔ اوکے، میں چلوں گی، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ کیا؟ آپ کا پیارا راج دلارا پوتا مجھے یہاں سے لے کر جائے گا؟ وہ منہ بنا کر باقی سب کو چونکا گئی تھی۔ زرغون، اعظم صاحب بیٹی کو بے شرمی پر اسے تنبیہ لہجے میں پکار کر رہ گئے۔ میرا مطلب تھا ہاتھ سے پکڑ کر لے کر جائے، ورنہ میں تو نہیں جاؤں گی۔ میں کوئی گری پڑی ہوں؟ میری بھی کوئی عزت ہے، ویلیو ہے۔ سر اٹھا کر جاؤں گی تاکہ کوئی بعد میں مجھے یہ طعنہ نہ دے سکے کہ شوہر کے گھر تو خود ہی چلی گئی تھی۔ پاکستان میں عادت ہے نا لوگوں کو ایسی باتیں کرنے کی، تو بس میری یہ لاسٹ شرط ہے، یہ پوری کریں تو کریں۔
ہاتھ سینے پر باندھتی وہ ضدی لہجے میں بولی تھی، زرغون بیٹا۔ آغا جی میں نے آپ کی مانی نا، اب آپ کی باری ہے، ثبوت دیں، آپ میرے بھی دادا ہیں، صرف اسی کے کچھ نہیں، مجھے انصاف چاہیے۔ پھر پڑک کر کہا گیا تھا، جبکہ اعظم صاحب اس وقت کو کوس کر رہ گئے جب انہوں نے ایکٹنگ کی کلاسز کے لیے اسے اجازت دی تھی۔ انہیں کیا پتہ تھا کہ وہ اپنی ایکٹنگ کی دکان انہی پر آزمائے گی۔ اف یہ لڑکی مجھے پاگل کر دے گی۔ اعظم صاحب تعصب سے اسے دیکھتے ہوئے بڑبڑائے تھے۔ گھر کی خواتین کافی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھیں، جو سینے پر ہاتھ باندھے کسی ضدی بچے کی طرح کھڑی تھی، جیسے اس کی نہ مانی گئی تو یہیں کھڑی رہے گی، ہلے گی نہیں۔ آپی اب یہ سب کیا ہے؟ ہنی جھنجھلا کر اس کے قریب آتا ہوا دھیمے لہجے میں بولا، ارے وہ کبھی نہیں مانے گا مجھے اپنے گھر لے جانے کے لیے، اور وہ بھی ہاتھ پکڑ کر۔ امپاسبل، پتہ چلے گا آغا جی کو۔ وہ اس کے کان میں کہتی ہنی کو زچ کر گئی، اف آپی کیا بنے گا آپ کا؟ ہنی بس سوچ کر ہی رہ گیا تھا، آغا جی جواب دیں، کیا میں اب یہیں کھڑی رہوں گی؟ میں تھک چکی ہوں۔ وہ جھنجھلا کر بولی تھی، ابھی اس نے کہا ہی تھا جب دوبارہ سے اذلان بخت گارڈن میں آتا ہوا دکھائی دیا، جو اب چینج کر چکا تھا، وائٹ شلوار قمیض پہنے، کندھوں پر ہلکی براؤن چادر رکھے، وہ تیز قدموں سے انہی کی طرف آ رہا تھا۔ ارے یہ کہاں سے آ گیا؟ وہ حیرت سے بڑبڑائی تھی، اذلان بخت میرے بچے، زرغون کو گھر لے چلو، مہمان سب منتظر ہیں، رخصتی ہے، اب اور تماشا مت لگوانا، پہلے ہی بہت لگ چکا ہے۔ آغا جی بہت لجاجت سے بولے تھے، جبکہ وہ اپنے چاچا اعظم کو دیکھنے لگا، جن کے چہرے پر بے بسی والے تاثرات تھے۔ وہ ہرگز انہیں پریشانی نہیں دینا چاہتا تھا۔ چلو زرغون، وہ ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا سب کو چونکا گیا۔ اذلان بخت اور کسی کی طرف ہاتھ بڑھائے ناممکن، سب اپنی اپنی جگہ سوچ کر رہ گئے۔ ارسلان اور شاذم نے بازو ایک دوسرے کو ماری تھی۔ زرغون کی تو وہ حالت تھی، کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، ہمیشہ اس کی سازش اسی پر ہی کیوں بھاری پڑتی تھی۔ وہ جھنجھلا کر رہ گئی، ہاتھ بڑھائے وہ شاندار شخص اس کے تاثرات بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ تمہارا تو وہ حشر برا کر دوں گی، دوسرے ہی دن طلاق دے کر رخصت کرو گے۔ زرغون دانت پیستے ہوئے سوچ کر رہ گئی تھی، جبکہ آغا جی سمیت باقی سب حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے، جن کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ بنے ہی ایک دوسرے کے لیے ہوں۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے خاموش تھے۔ ہاف وائٹ کامدار سوٹ میں ڈارک ریڈ گولڈن دوپٹہ اوڑھے وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، اور وہ وائٹ سوٹ پر براؤن چادر رکھے لگتا تھا وہ بنا ہی اسی کے لیے ہو۔ سنبل بیگم جل بھن کر رہ گئی۔ زرغون اعظم آئی ایم ویٹنگ، وہ جھنجھلایا تھا۔ زرغون نے آہستہ سے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ ریڈ چوڑیاں پہنے، دونوں الٹے ہاتھوں پر مہندی کی گول گول ٹکیاں بنائے وہ اپنا خوبصورت ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ چکی تھی۔ نظریں دونوں کی ایک دوسرے پر ہی ٹکی تھیں، جیسے دونوں آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو دھمکی دے رہے ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے آہستگی سے پلٹا تھا، وہ بھی اس کے ساتھ دھیمے قدموں سے چلی تھی۔ آغا جی کا سینہ فخر سے چوڑا ہوا، دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جاتے دیکھ کر اگلے ہی لمحے شاذم اور ارسلان جلدی سے ان کے آگے آتے مووی بنانے لگے تھے، جس پر بخت نے انہیں گھورا تھا، لیکن وہ جانتے تھے آج ڈانٹ یا مار پڑنے سے رہی، اور وہ دونوں اب اذلان مینشن کے گارڈن میں داخل ہو چکے تھے۔ سب اب پیچھے رہ گئے تھے۔ وہ اپنے مین دروازے کے سامنے آتا، اس کا ہاتھ چھوڑتا، غصے سے تیز قدموں سے آگے بڑھا تھا۔ زرغون نے گھور کر اس کی پشت دیکھی، پھر خود بھی اس کے پیچھے بڑھی۔ وہ چادر کا پلو جھٹک کر دوسرے کندھے پر رکھتا سیڑھیاں چڑھ چکا تھا۔ وہ بھی ارد گرد دیکھتی ہوئی اس کے پیچھے سیڑھیاں چڑھتی اوپر آ گئی تھی۔ وہ ایک دم رکا تھا، وہ بھی رک گئی اسے رکتا دیکھ کر۔ میرے پیچھے مت آنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، برا کر کہتا وہ ایک بہت بڑے کمرے کا دروازہ دھکیل کر اندر چلا گیا۔ واش روم سے باہر آتا وہ ٹھٹک کر رکا تھا۔ وہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی، کمر پر ہاتھ رکھے، گھوم گھوم کر سارا کمرہ دیکھ رہی تھی۔ ناک چڑھائے وہ کمرے کا ناکدانہ نظروں سے دیکھتی۔ وہ اس کی طرف پلٹی، ایک بار کا کہا سمجھ میں نہیں آتا زرغون اعظم، کیا کہا تھا؟ میرے پیچھے مت آؤ، اور تم سیدھا میرے روم میں ہی چلی آئیں۔
واٹ نانسنس، وہ غصے سے پھنکارا۔ بیزار تاثرات سے وہ اسے دیکھتی، وہ بنا اس کی سنے مرر کے سامنے آئی خود کو دیکھتی، وہ زیورات اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھا گئی۔ زرغون اعظم، کیا پاگل بن گئی؟ جواب کیوں نہیں دے رہی؟ پاگل ہو کیا؟ وہ اسے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کرتا چلایا تھا۔ بات یہ ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ کمرہ بھی میرا ہے، اور دوسری بات یہ، میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، یہی رہوں گی اسی کمرے میں۔ پہلے والا کمرہ میرا چھوٹا تھا، مجھے کچھ خاص پسند نہیں تھا۔ آپ چاہیں تو اپنے لیے کوئی دوسرا کمرہ دیکھ سکتے ہیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں، اور نہ ہی میں اکیلے سونے سے ڈرتی ہوں۔ وہ اس سے اپنا بازو چھڑواتی تیکھے لب و لہجے میں بولی تھی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھے گیا، جو بہت ہی کوئی چالاک شے تھی۔ اپنی مرضی کی مالک صاحبہ، نکاح کی باری اپنی مرضی کیوں نہیں چلائی؟ تب کہاں تھی تمہاری مرضی؟ وہ غصے سے بولا۔ اس لڑکی نے فقط صرف 10 منٹ میں اس کا بی پی لو کر دیا تھا۔ تب پتہ نہیں چلی تو ساری زندگی نہیں چلے گی۔ تب نہیں چلی تو کیا مطلب ہے ساری زندگی نہیں چلے گی؟ اپنی مرضی تو میں چلاؤں گی، آپ کو رہنا ہے تو رہیں، ورنہ چلے جائیں، میرا سامان تو بھلا دے جاتے، اب کیا پہنوں میں؟ وہ اس سے کہتی جھنجھلائی تھی، جبکہ وہ کمر پر ہاتھ رکھتا ایک ہاتھ سے پیشانی مسلنے لگا تھا۔ یہ لڑکی نہیں، سر درد تھی جو اچھے بھلے انسان کو پاگل بنا سکتی تھی۔ ابھی اسی وقت میرے کمرے سے نکلو، میں اپنے کمرے میں کسی دوسرے انسان کی موجودگی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ خود پر قابو پاتا سرد لہجے میں بولا تھا، میں نہیں نکلوں گی، اور اگر نکلی تو سیدھا آغا جان کے پاس جاؤں گی، انہیں بھی تو اپنے لاڈلے پوتے کے کرتوت پتہ چلے۔ وہ سر جھٹک کر غصے سے بولی، دیکھتا ہوں کیسے نہیں جاتی۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑتا، بنا اسے سنبھلنے کا موقع دیے کمرے سے فٹ سے نکال کر دروازہ لاک کر چکا تھا۔ جس کمرے میں اپنی مرضی چلی جاؤں، مرضی تمہاری، وہ تن سے کہتا کمرے کی لائٹ آف کرتا سر تھام کر صوفے پر دراز ہو گیا۔ اس نے مجھے کمرے سے نکالا، مجھے مطلب زرغون اعظم کو؟ وہ حیرت سے بڑبڑائی، پھر مسکرائی۔ بچوں، تمہارا پالا اس بار زرغون اعظم سے پڑا ہے، نہ کوئی چنے نہ چبا دوں، پھر بولنا طلاق مجھے خود دو گے، بلکہ ہاتھ بھی جوڑو گے؟ وہ سیڑھیاں اترتی مسکراتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ زرگل چینج کر کے ابھی لیٹی ہی تھی جب زرش روم میں آئی۔ تم نے مجھے بتایا نہیں، اذلان بخت شادی کر رہا ہے اس چلتی زبان سے؟ زرش نے غصے سے پوچھا۔ اس کی چلتی زبان ضرور آپی، لیکن دل کی کالی نہیں ہے، وہ بہت صاف دل کی ہے، اور اذلان بخت ایسی ہی لڑکی ڈیزرو کرتے تھے۔ زرگل طنز سے بولی تھی، تمہاری بہت زبان چلنے لگی ہے اس چلتی زبان کی صحبت میں رہ کر۔ زرش نے طنز سے اپنی بہن کو گھورا۔ ہاں، زبان چلانی تو آ گئی ہے، لیکن اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی نہیں آئی ہے۔ زرش نائٹ کریم ہاتھوں پر لگاتی سپاٹ انداز میں بولی، امی سے کہتی ہوں تمہارا اس لڑکی سے میل جول ذرا کم کروائیں، بہت بدتمیز ہو گئی ہو تم۔ زرش غصے سے کہتی کمرے سے نکل گئی، جبکہ وہ سر جھٹکتی ہوئی کھڑکی میں آئی۔ آدھا چاند بادلوں میں سے جھانکتا بہت بھلا لگ رہا تھا۔ وہ چونکی تھی، نیچے خیام لڑکوں سے چیزیں وغیرہ اٹھوا رہا تھا، انداز میں بہت سنجیدگی تھی۔ بلیک پینٹ شرٹ میں وہ کافی الجھا سا لگ رہا تھا۔ زرگل اسے دیکھے گئی، جیسے آنکھوں اور دل پر اختیار نہ ہو، کام کرواتا ہو۔ وہ اچانک سے ہی اس کے کمرے کی کھڑکی کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ زرگل کی آنکھوں میں نمی جھلکنے لگی تھی، جبکہ خیام بے بس سا اسے دیکھے گیا تھا۔ زرگل غصے سے ایک دم کھڑکی بند کرتی اس سے ٹیک لگا گئی، آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو آنے لگے تھے۔ آپی کتنی خوبصورت لگ رہی تھی نا آج؟ حنان نے باپ کو چائے دیتے ہوئے محبت سے کہا۔ مت پوچھو، اس لڑکی نے آج مجھے میرے باپ بھائیوں کے آگے کتنا شرمندہ کروایا ہے۔ 2 مہینے کی ایکٹنگ کورس میں یہ اتنی ایکٹنگ کرنا سیکھ چکی ہے۔ بات بات پر ڈائیلاگ بازی۔ اعظم صاحب چائے کا سپ لیتے ہوئے بولے، لیکن انداز میں غصہ نہیں، اپنی بیٹی کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ وہ تینوں ایسے ہی رہتے آئے تھے، چھوٹی چھوٹی بات ایک دوسرے سے شیئر کرنے والے۔ ہاں ہاں، پاپا آپی کا ذہن ابھی بچوں والا ہے، وہ اتنا اچھا برا نہیں سمجھتی۔ ابھی آپی کی باتیں نہیں ہوئی تھی، مجھے بہت پہلے سے اذلان بھائی بہت اچھے لگے تھے۔ اپنی آپی کے لیے میں نے ایک دن چپکے سے دعا کی تھی، کاش میری آپی کا ہسبینڈ بھی
ان جیسا ہو، اور وہ قبولیت کا ٹائم تھا۔ اللہ نے ان جیسا نہیں، وہی میری آپی کا قسمت میں لکھ دیا۔ بابا میں آج بہت خوش ہوں، ورنہ ایلی نے جب ہمیں آسٹریلیا میں تنگ کیا میں ڈر گیا تھا اپنی آپی کو لے کر۔ حنان بہت سنجیدگی سے بولا۔ حنان اس کا ذکر میرے سامنے مت کرنا۔ میں بھی اسی لیے مان گیا زرغون کی شادی کو لے کر، ورنہ زرغون کی رضامندی کے خلاف میں ہرگز اس کی شادی بخت سے نہیں کرواتا۔ اعظم صاحب گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولے، اب کچھ نہیں ہوگا، ریلیکس رہیں آپ۔ حنان ان کے کندھے پر سر رکھتا نرم لہجے میں بولا۔ اعظم صاحب فکر مندی سے سر ہلاتے ہوئے چائے پینے لگے تھے۔ اسے ابھی صوفے پر لیٹے ہوئے بمشکل آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا جب آہستہ سے دروازہ نوک ہوا۔ وہ چونک کر آنکھوں سے ہاتھ ہٹاتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ یہ لڑکی نہیں سدھرے گی، لگتا ہے اسے سیدھا کرنا ہی پڑے گا۔ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا تھا جب وہ صورت سے آغا جی سے لپٹ گئی۔ آنکھوں میں ناشتی شرارت وہ اچھے سے سمجھ رہا تھا۔ آنکھوں میں ناشتی شرارت وہ واضح سمجھ چکا تھا۔ بدتمیز سے، یہ اب تمہاری بیوی ہے، ایسی تربیت تو نہیں کی تھی ہم نے تمہاری۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اپنے رشتے کو پہچانو۔ یہ جتنا گھر تمہارا ہے اتنا ہی اس کا بھی ہے، اور اس کمرے میں بھی اس کا تمہارے جتنا ہی حق ہے۔ ایسا رد عمل دے کر تم کچھ لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہو کیا؟ آغا جی روم میں آتے ہوئے بہت سنجیدگی سے دو ٹوک بولے تھے۔ وہ ہونٹ بھینچ کر اس شیطان کی نانی کو کوس کر رہ گیا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ سیدھا آغا جی کو ہی بلا لائے گی۔ یہ لڑکی اس کی سوچ سے زیادہ تیز تھی، جو اب آغا جی کے سامنے معصوم سا منہ بنائے کھڑی تھی۔ بخت، اب مجھے کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے، انڈرسٹینڈ؟ وہ درشت لہجے میں بولے تھے۔ سر میں درد کی بہت تیز ٹیسیں اٹھنے لگی تھی۔ آئی ہوپ اب آپ آغا جی کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دیں گے۔ آغا جی کے جانے کے بعد وہ اس کے ارد گرد گھومتی ہوئی بولی۔ وہ غصے سے اس کی کلائی پکڑتا بیڈ پر پڑک چکا تھا۔ وہ دھڑم سے بیڈ پر گری تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ یہ گھر، یہ کمرہ تمہارا ہے نا؟ کیونکہ تم میری بیوی ہو تو پھر بیوی بنو نا، مس مرضی۔ وہ اپنی قمیض کی سلیوز اوپر کرتا ہوا سماٹ لہجے میں بولا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہاں، اور ایسے کیسے گرایا آپ نے مجھے؟ اگر ٹچ کیا نا تو چیخ چیخ کر دوسرے حویلی والوں کو بلاؤں گی۔ وہ بیڈ سے کھڑی ہوتی ہوئی ناک چڑھا کر بولی۔ سیریسلی مس مرضی؟ ٹھیک ہے، چلاؤ، ذرا میں بھی تو دیکھوں کتنا لاؤڈ اسپیکر ہے تمہارا۔ وہ اس کی طرف قدم بڑھاتا ہوا سرد لہجے میں بولا۔ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ سرعت سے اس کے پاس سے گزر کر پیچھے ہوئی تھی۔ بچاؤ بچاؤ، یہ مجھے مار رہا ہے، وہ بہت اونچا چلائی تھی، جس پر وہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس کر رہ گیا۔ مس مرضی، یہ دیواریں ساؤنڈ پروف ہیں، وہ بہت ٹھنڈے لہجے میں بولا تھا۔ زرغون جو فل والیوم میں چلا رہی تھی اس کے سرد لہجے پر ایک دم چپ ہوئی۔ کیا پہلے نہیں بتا سکتے تھے آپ؟ چیخ چیخ کر میرا گلا دکھنے لگا ہے۔ وہ غصے سے کمر پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ آغا جی کو کیوں بلا کر لائی تھی؟ وہ اس کے قریب آتا بھینچے ہوئے لہجے میں بولا۔ تو آپ نے مجھے روم سے کیوں نکالا؟ ہاں، میری بے عزتی کی، دھکا دیا؟ کیا میں چپ چاپ بیٹھی رہتی؟ ہرگز نہیں۔ زرغون اعظم اپنے حق میں آواز اٹھانے والی ہے۔ وہ بہت فخر سے گردن اکڑا کر بولی۔ دیکھ چکا ہوں کتنی آواز اٹھا سکتی تھی تم اپنے حق میں۔ وہ بہت غصے سے بولا تھا۔ یہ تو تانے دے دے کر ہی مار دے گا۔ کہاں پھنس گئی میں؟ اس ایلی کا تو مزہ چکھا دیا، تمہیں بھی خوب مزہ چکھاؤں گی مسٹر اذلان بخت۔ وہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھتی طنز سے بڑبڑائی تھی۔ منہ میں بڑبڑانا بند کرو اور جاؤ، ساتھ والے روم میں چلی جاؤ۔ وہ بہت غصے سے اس کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ یہ روم میرا ہے، آغا جی نے کہا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ روم نہیں چھوڑنا۔ وہ بیڈ پر چڑھتی ڈیڑھ بند سے بولی۔ دوپٹہ سر سے اتار کر کندھوں پر آ چکا تھا، لمبے گھنگھرالے بال کچھ آگے تھے تو کچھ پیچھے۔ زیور میک اپ ایسے ہی تھا جیسے ابھی کیا ہو۔ ناک میں پہنی گولڈن نتھ
جس میں ریڈ بڑا سا موتی تھا۔ اس کے چہرے کو عجیب سا حسن بخش رہا تھا، لیکن اذلان کی نسیں اس کے ٹانگوں پر تھی جو اچھل کر بیڈ کی چادر کو خراب کر چکی تھی۔ کیا ہے یہ میرا روم ہے، جیسے مرضی رہوں، وہ اس کی نظروں کی تعاقب میں دیکھتی ہوئی ناک چڑھا کر بولی۔ اذلان بہت غصے سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ زرغون اسے دیکھتی بیڈ سے چھلانگ لگا گئی، لیکن اذلان وقت کے ہاتھ میں اس کا دوپٹہ آ چکا تھا جو کندھے پر پن سے سیٹ کیا گیا تھا۔ بچکانہ حرکتیں بند کرو زرغون اعظم، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ایک بار کا کہا سمجھ بھی نہیں آتا کیا کہہ رہا ہوں۔ روم سے نکلو اور ساتھ والے روم میں چلی جاؤ، لیکن تمہارے دماغ میں کوئی بات گھستی ہی نہیں۔ وہ اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچتا ہوا بہت درشت لہجے میں بولا تھا، جس پر زرغون نے ناک چڑھایا تھا۔ مطلب کہ سیریس نہیں ہونا تھا اس نے، چاہے وہ جوتوں سے ہی کیوں نہ اس کی دھلائی کر دیتا۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں میں کن ذہن ہوں، جس کے باپ نے رشوت سے اسے پاس کروا کر ڈاکٹر بنایا تھا؟ وہ بھی بہت غصے سے بولی۔ اف اللہ آغا جی، یہ آپ نے مجھے کہاں پھنسا دیا ہے؟ وہ اس کے کندھے جھٹکتے ہوئے غصے سے بڑبڑایا۔ وہ مسکرائی۔ ویسے اب مجھے پتہ لگ گیا ہے آپ کی پہلی بیویاں کیوں آپ کے ساتھ نہیں رہیں۔ پکا وہ آپ سے ڈر گئی ہوں گی، ہے نا؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھتی شرارت سے بولی۔ جب اذلان بخت کے چہرے پر بہت کڑک تاثرات چھائے تھے، چہرہ ایک دم سے سفید ہوا تھا۔ وہ اسے ایک دم سے ہاتھ جھٹکا، ایک دم سے پیچھے ہوتا، الٹے قدموں سے چلتا وہ باہر نکل گیا تھا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ بڑا بیچارہ سا منہ بن گیا ہے بیویوں کے ذکر پر، لگتا ہے ان کو مس کرتا ہے وہ بیچارہ۔ وہ پرسوچ نظروں سے بند دروازے کو دیکھتے ہوئے بولی، جو وہ جاتے ہوئے بہت زور سے مار گیا تھا۔ ہمیں کیا مٹی پاؤ۔ وہ بیڈ سے اترتی اپنے بیگ کی طرف بڑھی تھی، جو کچھ دیر پہلے ہی ہما رکھی گئی تھی، جس میں 3-4 ڈریسز تھے۔ وہ بلو ٹراؤزر پر ہاف وائٹ شرٹ پہنے منہ ٹاول سے صاف کرتی باہر نکلی۔ کچھ بھی کہو، روم لاجواب ہے بڑے میاں کا۔ وہ در و دیواریں شیشے کی تھی، جن سے باہر کا منظر تو دکھتا تھا لیکن اندر کا نہیں۔ بڑا سا بیڈ جس پر وائٹ نیلے پھولوں والی چادر بچھی ہوئی تھی، نیلے خوبصورت سلک کے پردے، وائٹ پینٹ دیواروں پر کیا گیا تھا۔ کمرے میں ہر چیز نیلی اور وائٹ تھی، فرنیچر بھی وائٹ، جبکہ دروازوں پر نیلا پینٹ تھا۔ اوف، یہ کمرہ تو میرے ڈریمز جیسا ہے۔ طلاق کے بعد میں اس روم کو بہت مس کروں گی۔ وہ بیڈ پر چڑھی وائٹ کمبل جس پر نیلے ڈاٹ تھے اوڑھتی ہوئی تعصب سے بولی، ہنی کو میسج تو کر دوں ذرا۔ موبائل پکڑتی وہ خنان کو میسج ٹائپ کرنے لگی۔ ہنی کے بچے، صبح میری بیڈ ٹی دے جانا، ورنہ جانتے ہو نا تمہارا حشر نشر کر دوں گی۔ میسج ٹائپ کر کے سائڈ والی ٹیبل پر رکھتی خود پر کمبل اوڑھ چکی تھی۔ نیچے تہہ خانے میں بنے جم میں بیٹھا وہ سر درد سے پاگل ہو رہا تھا۔ آنکھوں میں سرخ ڈورے بہت واضح تھے، بال جو ہمیشہ جیل سے سیٹ ہوتے تھے آج ماتھے پہ پڑے تھے۔ کیا میرا وجود کسی کے لیے بھی اہمیت کا حامل نہیں ہے؟ وہ درد سے بڑبڑایا تھا۔ آغا جی چائے کی چسکیاں لیتے مسکرائے جا رہے تھے۔ آج آپ بہت خوش ہیں؟ رقیہ بانو نے انہیں دیکھتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں میں بہت خوش ہوں، میرا بیٹا انشاءاللہ ایک دن بہت اچھی زندگی گزارے گا، اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ ہوا کرے گی، تم دیکھ لینا بانو۔ وہ سامنے دیوار پر نظریں جمائے ہوئے بہت یقین سے بولے۔ انشاءاللہ، رقیہ بانو نے محبت سے کہا، لیکن زرغون میں ابھی بچپنا بہت ہے، وہ کیسے اسے سمجھے گی، کیسے اسے شوہر کا درجہ دے گی؟ رقیہ بانو فکر مند تھی۔ یہ سب تم مجھ پر چھوڑ دو۔ میں نے بیٹے کی زندگی کے کچھ فیصلے جلد بازی میں لے کر اس کی زندگی خراب کر دی، مگر اپنے اور زرغون اس کی زندگی سنواریں گے۔ زرغون کو میں ہینڈل کر لوں گا، وہ بہت پیاری بچی ہے، اور سب سے اہم بات صاف دل کی ہے۔ مجھے اپنے بخت کے لیے کسی ایسے ہی انسان کی تلاش تھی، ورنہ رشتے اس کے لیے بہت تھے۔ لڑکیاں خود اس سے شادی کرنا چاہتی تھیں۔ رقیہ بیگم مسکرائی تھی۔ اللہ کرے جو آپ نے سوچا ہے وہی ہو۔ رقیہ بیگم دل میں بولتی ہوئی پھر سے چائے کی گھونٹ لینے لگی۔ ارے ہنی، تم کچن میں کیا کر رہے ہو؟ اگر کسی چیز کی ضرورت تھی تو مجھے یا کسی ملازمہ کو کہہ دیتے۔ زرغون اسے صبح صبح کچن میں دیکھتی ہوئی حیرانی سے بولی۔ اپنی آپی کے لیے بیڈ ٹی ہمیشہ سے میں ہی بناتا آیا ہوں زرگل آپی۔ وہ چائے کو شیشے کے کپ میں ڈالتا ہوا بڑے مصروف سے انداز میں بولا۔ زرگل مسکرائی اس کم سن لڑکی کو دیکھ کر۔ لاؤ میں ڈالتی ہوں اور لے بھی جاؤں گی، اور تمہاری آپی سے کہہ دوں گی یہ چائے تمہارے ہنی نے ہی بنائی ہے۔ زرگل اس سے ٹی
پاٹ لیتی مسکرا کر بولی، اور جب کہ وہ مسکرا دیا۔ کچن میں آتی مالا وہیں ٹھٹک کر رک گئی۔ اف، یہ لڑکا مجھے پاگل کر دے گا، یہ کیوں مجھے خود سے باندھ رہا ہے؟ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے دھیرے سے بڑبڑائی، اوکے آپ لے جائیں، میں تب تک ذرا فریش ہو لوں۔ وہ کہتا ہوا پلٹا۔ جب مالا کو سامنے کھڑا دیکھا، گڈ مارننگ، وہ ہلکی سی مسکان سے اس سے کہتا ہوا کچن سے باہر نکل گیا۔ مالا بے ساختہ پلٹ کر اس کی پشت دیکھتی رہ گئی۔ مالا تم یہ ٹرے پکڑو، میں دوسری ٹرے پکڑ لیتی ہوں۔ زرگل مالا کو دیکھتی ہوئی بولی۔ اچھا۔ مالا ٹرے تھامتی ہوئی دھیمے سے بولی۔ زرگل دوسری ٹرے سیٹ کرتی ہوئی مالا کے چہرے کو دیکھتی رہی، جس کے چہرے پر سرخی سی چھائی ہوئی تھی۔ واٹ نانسنس، یہ کیا حالت بنا دی ہے تم نے ایک ہی رات میں میرے کمرے کی؟ وہ کمرے میں آتا ہوا چلایا، جو کمرے کا کباڑ خانہ بنا چکی تھی۔ سارے کمرہ بکھرا بکھرا تھا، کمبل بیڈ سے نیچے، تکیا کشنز کپڑے ٹاول سب زمین بوس تھے۔ خود وہ میڈم ٹانگیں خود میں سمیٹے، بازو کو سینے پر باندھے نیند میں گم تھی۔ گھنگھرالے بال سارے چہرے پر بکھرے پڑے تھے، ٹراؤزر پنڈلیوں سے اوپر تک آ گیا تھا، جس سے خود کا آپ نہ سنبھالا جائے وہ کمرے کو کیا سنبھالے گی۔ وہ غصے سے کہتا ہوا اس کے سر پر پہنچ گیا۔ زرغون اعظم، سرد لہجے میں وہ اسے ہلا گیا، لیکن وہ میڈم اس کا ہاتھ نیند میں ہی جھڑکتی پھر سے سو گئی۔ سردی لگ رہی ہے میڈم کو، لیکن کمبل نیچے زمین پر پھینک دیا ہے۔ اف آغا جی، وہ غصے سے خود پر ضبط کرتا رہ گیا۔ زرغون اعظم، وہ ایک دم سے اسے نیند میں ہی بیڈ پر کھڑا کر چکا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے نیند میں اس کے سہارے جھولتی رہی۔ اوف، وہ جھنجھلا کر رہ گیا۔ زرغون، وہ آنکھیں بند کیے نیند میں ہی چلائی تھی اور پھر ایک دم سے اس کے سینے سے لگی تھی۔ ہنی، ایلی آ گیا، وہ مجھے لے جائے گا، مجھے بچاؤ زرغون۔ وہ اس میں گھسی عجیب و غریب حرکتیں کرتی اسے ساتھ کر گئی۔ وہ اسے خود سے جدا کرتا چلایا تھا، جس پر وہ ایک دم سے آنکھیں کھولتی اسے دیکھ گئی، جیسے سمجھ نہ پا رہی ہو وہ کہاں ہے اور کیا ہوا ہے۔ ارے یہ یہاں ہی ہے۔ پھر ایک دم سے اسے کل کی ہوئی شادی اور رخصتی یاد آئی۔ کیا ہے، مجھے اس طرح کیوں پکڑا ہوا ہے؟ میں فالتو نہیں ہوں، نہ ہی میری نیند اتنی گہری ہے جس سے کوئی میرا فائدہ اٹھا سکے۔ چیر کر رکھ دوں گی، بلکہ ہاتھ توڑ دوں گی۔ وہ سٹارٹ ہو چکی تھی، اب اس کی زبان نے کون سا رکنا تھا۔ وہ بیزار تاثرات سے اس کا چہرہ دیکھتا، ایک دم سے اس کی چلتے ہونٹوں پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ دیا۔ وہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھے گئی، جیسے پوچھا ہو یہ کیا بدتمیزی ہے؟ خاموش، ایک دم خاموش۔ کیسے رکھا ہے چاچو نے تمہیں اتنا عرصہ؟ ان کی ہمت کو داد دیتا ہوں میں، ورنہ تمہیں برداشت کرنا ایک بہت مشکل مرحلہ ہے۔ وہ غصے سے چلایا۔ مجھ سے یوں چلا کر بات کرنے کی ضرورت نہیں، میں کوئی اونچا نہیں سنتی، الحمدللہ، کان سلامت ہے میرے، آہستہ بولے، اور میرا سر درد کر رہا ہے یوں چلا کر۔ وہ الٹا اسی پر چڑھ دوڑی تھی۔ وہ لب بھینچے اسے دیکھے گیا، تبھی دروازہ نوک ہوا۔ السلام علیکم بڑے بھائی اینڈ بڑی بھابھی۔ زرگل اور مالا دروازے میں کھڑی دروازہ نوک کرتی مسکراتی کمرے میں آئی۔ وہ گہری سانس لیتا، سلام کا جواب دیتا واش روم میں چلا گیا۔ ہائے یار، بڑے بھائی تو بہت غصے میں ہیں، زرگل نے مسکرا کر پوچھا۔ تمہاری دوست کا غصہ ان سے کم ہے کیا؟ بے فکر رہو یار، ویسے بیڈ ٹی میں ہنی کے ہاتھ کی ہی لیتی ہوں۔ زرگل کو کپ میں چائے نکالتی دیکھ کر وہ بے بسی سے بولی۔ بڑی بھابھی صاحبہ، آپ کے پیارے بھائی نے ہی آپ کی چائے بنائی ہے، زرگل نے چائے اسے دیتے ہوئے کہا۔ ہائے اللہ، میرا پیارا بھائی راج دلارا۔ وہ چائے کا سپ لیتی اس کو پہچانتی بہت محبت و لاڈ سے بولی، جبکہ مالا ہلکی سی مسکان سے چائے گال پر ہاتھ رکھے زرغون کو دیکھ رہی تھی۔ سوہنا شہزادہ، اچھا اب ہم چلتے ہیں، آپ بڑے بھائی کو چائے دے دیجیے گا، گل کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ آپ، وہ حیرت سے اپنے لیے اس کا استعمال ہوا لفظ بولی، اب ہمارے بڑے بھائی کی بیوی ہیں تو ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور اگر آپ نہ کہا تو امیوں اور دادیوں نے بہت ڈانٹ سننے کو ملنے والی ہے۔ اس بار مالا نے اسے تفصیل سے جواب دیا، جس پر وہ حیرت سے انہیں دیکھتی چائے کی سپ لیتی رہی۔ وہ دونوں اسے ہاتھ ملاتی ہوئی چلی گئی۔ ارشد اقصیٰ کو بھیجو صفائی کے لیے۔ وہ واش روم سے باہر آتا ملازم کو فون پر ہدایت دیتا ہوا اس کی طرف آیا۔ سولیا، ہاں، شرٹ بلیک، پینٹ گرے کوٹ میں تھا، شاید وہ کہیں جا رہا تھا، تیاری تو یہی بتا رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آتا ہوا بولا۔ وہ حیرت سے بولی، سولیانا نکلو میرے کمرے سے، میں کاؤنٹنگ سٹارٹ کر رہا ہوں، اگر تم تیسرے منٹ بھی اس کمرے میں نظر آئی تو سیدھا بالکنی سے نیچے لٹکا دوں گا، بہت ہو گیا تمہارا۔
وہ بہت سرد لہجے میں بولا ہے۔ وہ حیرت زدہ سی بس یہی کہہ سکی، لیکن یہ تو میرا کمرہ ہے نا اب۔ وہ چائے کا کپ بیڈ پر رکھ کے چھمبے سے بولی۔ وہ خود پر قابو پاتا کاؤنٹنگ شروع کر چکا تھا۔ وہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ 1 2۔ وہ زرغون کی طرف ایک ایک قدم بڑھاتا ہوا بولا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھی گئی۔ 3 کہتے ہی غصے سے وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ ہائے امی جی، ابو جی بچائیں مجھے۔ وہ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر چلتی ہوئی باہر بھاگی تھی۔ جاتے جاتے چائے کے کپ کو پیر مار گئی۔ سفید بیڈ شیٹ داغدار ہو چکی تھی۔ وہ سر تھام کر رہ گیا۔ وہ لڑکی اسے پاگل کر دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ جی صاحب۔ ملازمہ کی آواز پر وہ خود پر کنٹرول کرتا اس کی طرف پلٹا۔ کمرہ صاف ستھرا کر کے کیز دینو بابا کو دے دینا۔ وہ ملازمہ کو ہدایت دیتا والیٹ اور لیپ ٹاپ کا بیگ پکڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ باہر گارڈن میں بیٹھتی سامنے کیاری میں لگے پودوں کو دیکھنے لگی۔ وہ صدمے سے بڑبڑائی، اس نے مجھے بھی پھینک دینا تھا اگر میں وہاں سے نہ بھاگتی۔ خیام کو دیکھتی وہ اسے آواز لگا گئی۔ خیام بھائی جی۔ وہ اس کی طرف آتا ہوا احترام سے بولا۔ آپ اتنا کم کیوں بولتے ہیں؟ وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ نہیں کم تو نہیں بولتا، بس آپ زیادہ بولتی ہیں۔ وہ مسکرا کر بولا۔ نہیں میں زیادہ نہیں بولتی، ویسے بھی میرے فین تھے آسٹریلیا میں، وہ کہتے تھے زرغون بہت کم بولتی ہے۔ وہ بھی ڈاکٹر تھے، میں تو انہیں بہت مس کرتی ہوں۔ خیر کرتے تو وہ بھی بہت مس ہیں، پتہ ہے ہم مل کر بہت سی شرارتیں کرتے تھے۔ وہ بولنے پر آئی تھی تو چپ نہیں ہوئی تھی۔ آخر سب نے اس کا نام ٹھیک ہی رکھا تھا، چلتی زبان۔ خیام پریشانی سے بڑبڑا کر رہ گیا۔ کیا آپ میرے لیے آج قورمہ اور بیف بریانی لے کر آئیں گے؟ وہ معصومیت سے بولی، جبکہ وہ حیرت زدہ ہوا۔ آپ جانتی ہیں یہاں گوشت کی بنی ہوئی چیز نہ پکتی ہے نہ کھائی جاتی ہے۔ وہ حیرت سے بولا۔ کوئی نہیں، میں کھا لوں گی بنا کسی کو بتائے، اور آپ کی سیلری بھی ڈبل کروا دوں گی۔ آخر یہ سب کچھ میرا ہی تو ہے۔ ویسے یہ بڑے میاں سیلری کتنی دیتے ہیں تمہیں؟ کام تو بہت لیتے ہیں تم سے۔ بحیرہ اذلان بخت اس کی بات پر رکا تھا۔ قیام حیرت سے بولا۔ آف کورس، اور آپ کی شادی بھی میں ہی کرواؤں گی، بے فکر رہیں، وہ بھی زرگل سے۔ قیام نے حیرت سے اسے دیکھا، جو اپنی شادی تو اپنی مرضی سے کر نہیں سکی تھی اور چلی تھی اس کی شادی کروانے۔ اذلان نے مٹھیاں بھیجی۔ قیام ڈرائیور سے کہہ کر گاڑی سٹارٹ کرواؤ۔ وہ ان کی طرف آتا سپاٹ لہجے میں بولا۔ وہ اب آئی بروز جھکا کر مسکراتی ہوئی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک دم سے اس کی طرف پلٹی تھی، جبکہ قیام سر ہلاتا ہوا جلدی سے وہاں سے رفو چکر ہوا۔ یہ کیا طریقہ ہے قیام سے بات کرنے کا؟ وہ بڑا ہے تم سے، اور دوسرا کیا تمہارا حلیہ اس قابل تھا کہ باہر گھوم پھر سکو؟ وہ بہت غصے سے بولا، جبکہ اس نے حیرت سے اس کی بات سن کر اپنی ڈریس کو دیکھا۔ گھٹنوں سے اوپر شرٹ، نیچے کھلا ٹراؤزر، گلے میں جالی والا اسٹالر۔ بات سنو بڑے میاں، میرا جو دل کرے گا وہی پہنوں گی، اور جہاں دل کرے گا وہیں جاؤں گی۔ زیادہ چیچک کی تو میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور جو ابھی مجھے بالکنی سے پھینکنے والے تھے نا، وہ بات میں دادا کو بتاؤں گی۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی فالتو شے نہیں، اور طلاق بھی لوں گی۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، اپنی مرضی سے شادی کروں گی۔ بہت غصے سے وہ بولی تھی۔ سیریسلی؟ وہ بہت غصے سے بولا تھا۔ سیریسلی؟ میں 20 سال کی ہوں اور خود کو دیکھیں 37 سال کے۔ سیریسلی میں 20 سال کی؟ وہ آئی بروز جھکا کر غصے سے بولا۔ سیریسلی مس 20 سال کی؟ وہ آئی بروز جھکا کر غصے سے بولا۔ ہاں، میں کیا جھوٹ بولوں گی؟ وہ پورا اعتماد لہجے میں بولی۔ آئی تھنک ہنی 18 کا ہے، کیا تم ہنی سے 2 سال ہی بڑی ہو؟ اور 20 کی عمر میں تم ڈاکٹر بھی بن گئی؟ ہاؤ اسٹرینج! وہ تم سخر سے بولا۔ اس ہنی کے بچے نے بتایا ہوگا۔ پیٹ میں کوئی بات تو رکتی ہی نہیں، تمہیں تو سیٹ کرتی ہوں میں، ذرا پہلے ان سے تو نمٹ لوں۔ وہ ہنی کو کوس کر رہ گئی تھی۔ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ خبردار مجھے 20 سال سے اوپر بنایا تو، وہ بلند آواز میں کہتی، بلکہ اسے سناتی وہاں سے رفو چکر ہو گئی، جبکہ وہ کھول کر رہ گیا۔ اس لڑکی کا کوئی علاج نہیں تھا۔ بیٹا جاؤ، تیار ہو کر آؤ، ابھی گاؤں کی عورتیں آئیں گی تو کیا کہیں گی؟ جاؤ شاباش، میں نے تمہارے کپڑے بخت کے کمرے میں پہنچا دیے ہیں، تم جا کر ریڈی ہو جاؤ۔ عام کپڑوں میں دیکھ کر پیار سے سمجھایا۔ گئی تھی دادی، مسٹر خڑوس نے دروازہ لاک کروا دیا ہے، آپ کہتے ہیں ان کے ساتھ ایسے رہو، ان کے ساتھ ویسے رہو، لیکن انہیں نہیں سمجھاتی۔ رات کو مجھے کمرے سے نکال دیا، صبح دھمکی دی، پھر کمرہ لاک کر دیا۔ یہ کوئی بات ہے؟ آج اگر آپ نے اسے ڈانٹا نہ تو میں اس گھر میں نہیں جاؤں گی۔ وہ منہ پسور کر بولی۔ کیا بخت نے اسے ایسا کیا؟ رقیہ بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ جواباً وہ مظلومیت سے سر ہلا گئی۔ یہ پکڑو فون اور ملاؤ اس کا نمبر۔ دادی نے اپنا موبائل اسے دیتے ہوئے غصے سے کہا۔
وہ جلدی سے فون میں سے اس کا نمبر نکال کر یس کر گئی، ساتھ ہی فون اسپیکر پر ڈال گئی اور دادی کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئی۔ فون 3-4 بیلز پر اٹھا لیا گیا تھا۔ اذلان بخت اسپیکنگ۔ اس کی مصروف سی آواز فون میں گونجی تھی۔ تیری دادی بول رہی ہوں میرے بچے۔ السلام علیکم دادی جان۔ وہ بہت احترام سے بولا۔ پیچھے سے بہت سی آوازیں آ رہی تھیں جیسے وہ کسی بھیڑ میں ہو۔ یہ زرخون بچی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے تم نے؟ دادی روب سے بولی، لیکن لہجے میں غصہ نہیں تھا۔ دادی جان اب ہم نے کیا کر دیا ہے؟ وہ بیزاری سے بولا۔ تم نے پہلے اسے کمرے سے نکالا، پھر شفقت صاحب چھوڑ کر آئے تو تم نے صبح نیند میں سے بری طرح جگایا، پھر اسے بالکنی سے نیچے پھینکنے کی دھمکی دی۔ کیا ہماری بچی فالتو ہے؟ آئندہ میں یہ سب نہ سنوں۔ بچی کی آنکھوں سے اتنے موٹے موٹے آنسو بہے ہیں، اور پھر دروازہ بھی لاک کر کے چلے گئے۔ یہ کیا تک تھی؟ ہاں بتاؤ ذرا مجھے۔ دادی اسٹارٹ ہو چکی تھی اس کی خبر لینا، جبکہ وہ بہت رسانیت سے ان کی باتیں سنتا رہا، بیچ میں بولا نہیں۔ اور زرغون اعظم وہ تو خوش ہو رہی تھی۔ دادی اوکے، آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ آپ کیز دینو کاکا سے لے لیں، میں زیادہ بات نہیں کر سکتا، میں میٹنگ میں ہوں، اللہ حافظ۔ وہ ان کا احسان مند تھا، وہ بھلا کیسے ان سے بدتمیزی سے بات کرتا؟ پھر وہ تھے بھی اس کے لیے قابل احترام۔ انہوں نے اسے تب پالا تھا جب نہ اس کا باپ اس کے ساتھ تھا نہ ماں۔ اس نے کہتے ہی فون بند کر دیا۔ دیکھا وہ دل کا برا نہیں، بہت اچھے دل کا ہے۔ اب جاؤ چابی دینو کاکا سے لے کر اچھا سا تیار ہو جاؤ، ورنہ یہاں لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ جی دادی۔ دادی نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے ہوئے پیار سے بس یہی کہہ سکیں۔ اف وہ منہ میں بڑبڑاتی ہوئی ہنی کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کیا کیا نہ سوچا تھا کہ مسٹر کھڑوس کو ڈانٹ پڑے گی، لیکن ہنی میرے پیارے بھائی، وہ اس کے کمرے میں جھانکتی ہوئی بولی، میری جان سے پیاری آپی، آئی ایم ہیئر۔ وہ واش روم سے باہر آتا مسکرا کر بولا اور باہیں اپنی بہن کی طرف بڑھائیں۔ زرخون بھاگ کر اس کے گلے لگی۔ آپ خوش ہیں؟ وہ اس کا سر احترام سے چومتا ہوا فکر مندی سے بولا۔ ہاں خوش ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ پاپا کہاں ہیں؟ وہ نظر نہیں آئے۔ آپی پاپا شہر گئے ہیں، تایا حبیب کے ساتھ شام تک لوٹ آئیں گے۔ چلے آپ کے گھر چلتے ہیں۔ ہنی اس کا ہاتھ پکڑتا دروازے کی جانب بڑھتا ہوا بولا، میرا گھر؟ وہ حیرت سے بولی، ہاں آپ کا گھر۔ حنان جواباً مسکرا کر بولا، جس پر وہ ناک منہ چڑھا کر رہ گئی تھی۔ آپی ماشاءاللہ گھر بہت پیارا ہے، اور اذلان بھائی کا پیسہ لگایا دکھتا بھی ہے۔ وہ گھر کو رشکی نگاہ سے دیکھتا ہوا بولا، ہاں یہ تو ہے۔ اچھا یہ بتاؤ ناشتہ کیا؟ وہ اس کے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی، آپ کے بنا آج تک کبھی لنچ ڈنر کیا ہے؟ وہ جواباً آئی برو اچکا کر بولا، جس پر وہ محبت سے اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھتی مسکرائی تھی۔ وہ چھوٹا تھا اس سے کافی، لیکن وہ اس کا خیال ہمیشہ بڑے بھائی کی طرح ہی رکھتا آیا تھا۔ وہ معصوم تھی، صرف زبان کی ہی تیز تھی، ورنہ بہت ڈرپوک تھی۔ وہ حنان اس کا سایہ بن کر ہی رہتا آیا تھا اس حادثے کے بعد۔ اچھا تم بیٹھو، میں کک سے کہتی ہوں ہمارے لیے اچھا سا ناشتہ ریڈی کرے، اور میں تب تک فریش بھی ہو لیتی ہوں۔ وہ کہتی ہوئی اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ہنی میرا بیگ اوپر پہنچا دو۔ وہ کچن سے آتی نیچے پڑے بیگ کی جانب اشارہ کرتی ہوئی بولی، میں لے چلتا ہوں آپی، اذلان بھائی کے کمرے میں لے کر چلنا ہے نا؟ وہ مسکراہٹ ضبط کرتا ہوا شرارت سے بولا، ہاں۔ وہ ناک چڑھا کر کہتی ہوئی اس کے آگے آگے چلنے لگی۔ شہباز بیٹا کیسے ہو؟ کس نے کیا یہ تمہارا حال؟ احمد رئیس اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر پریشانی سے بولے، جس کے چہرے پر اور ہاتھوں پر پٹیاں لگی ہوئی تھیں۔